الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 21۔ اس پارے میں 4 صورتیں ہیں: سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب۔ ابتدائی حصہ سورہ روم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں، روم اور ایران۔ دونوں کے درمیان بڑی زور و شور سے جنگ چل رہی تھی۔ رومی عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، جبکہ ایرانی آتش پرست تھے۔ دونوں دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، اس اعتبار سے یہ عالمی جنگ تھی۔ اسی طرح کی ایک کشمکش مکہ کے اندر بھی مذہب کو ماننے والے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان چل رہی تھی۔ عالمی جنگ کے حوالے سے مشرکین مکہ جذباتی طور پر مشرکین ایران کے ساتھ تھے اور مسلمان طبعی طور پر رومی عیسائیوں کے ساتھ تھے۔ مشرکین دیکھتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ ایرانی آگے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو تانے بھی مارتے تھے وہاں پہ۔ اور دوسری طرف جو رومی تھے داخلی طور پر عدم استحکام کا شکار ہو گئے اور مسلسل جنگ کرنے کی وجہ سے ان کے خزانے خالی ہو گئے، اس لیے ایران کا پلڑا بھاری جا رہا تھا۔ ایران نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے روم پر قبضہ کر لیا۔ رومی سلطنت دارالحکومت تک محدود ہو کے رہ گئی۔ یہ چیزیں ایسی تھیں کہ مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ بڑے شکستہ دل ہو رہے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ رومی ان کے سامنے مغلوب ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس نے دنیاوی اسباب کے برعکس اعلان کر دیا کہ 9 سال کے اندر اندر روم ایران پر غالب آ جائے گا۔ یعنی روم کی فتح کے بظاہراً کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، اس لیے دنیا پرستوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ روم کیوں کر غالب آئے گا۔ لیکن اللہ نے جب فیصلہ کر لیا تو فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ معاملہ ہوا کہ اس روم کے غلبے کے ساتھ ساتھ بین السطور مکے کی داخلی کشمکش کا بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کو بھی خوشی میسر آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہیں مشرکین پر غلبہ نصیب ہوگا۔ یہ دونوں پیش گوئیاں بیک وقت پوری ہوئیں۔ نبوت کے 13ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے اور انہیں ایک طرح سے سکون میسر آ گیا۔ دوسری طرف روم کے ہرقل نے چرچ سے قرض لے کر زبردست تیاری کی اور ایران کی پشت پر حملہ کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان بدر میں مارکے کا راز سجا رہے تھے۔ قرآن مجید کی دونوں پیشن گوئیاں بیک وقت پوری ہوئیں۔ ایک طرف روم غالب آ گیا، دوسری طرف مسلمانوں نے بدر میں اہل مکہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تیسری طرف قرآن کی روحانی فتح تھی، یعنی اس نے ثابت کر دیا کہ قرآن کریم اللہ کا برحق کلام ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کی شرط کا باب آ جاتا ہے۔ جب سورہ روم کی یہ آیات نازل ہوئیں تو امیہ جو مسلمانوں کے بڑے دشمنوں میں سے تھا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا بھی تھا، اس نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ قرآن میں لکھا ہے، بالکل سچ ہے، اگر تمہیں یقین نہیں تو شرط لگا لو۔ اس صورت میں روم کے غلبے کے لیے جو ٹائم ٹیبل دیا گیا، اس کے لیے بضع سنین کا لفظ بولا گیا، اور بضع کا لفظ 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ لہٰذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگا لی کہ اگر 3 سال کے اندر اندر روم غالب آ گیا تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے، اور اگر روم مغلوب ہو گیا تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہو کے یہ بات بتائی تو آپ نے بتایا، فرمایا یہ لفظ 3 سے 9 سال تک کے لیے بولا جاتا ہے، تو آپ کو 3 کے بجائے 9 سال کی شرط لگانی چاہیے تھی۔ اب جاؤ سال 3 کے بجائے 9 کر لو اور اونٹ 10 کے بجائے 100 کر لو، یعنی اگر 9 سال تک رومی غالب نہ آئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ اس شرط کی معیار اور بات پورے مکے میں پھیل گئی۔ سب لوگ عرصہ پورا ہونے کے منتظر تھے۔ جب یہ پیشن گوئی کے پورے ہونے کا وقت آیا، اس وقت امیہ دنیا میں موجود نہ تھا۔ بدر میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا رزق بن چکا تھا۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاندان والوں سے شرط کے اونٹ وصول کیے تھے۔ سرداران قریش کو تنبیہ۔ روم کے غلبے کی خبر دینے کے بعد سرداران قریش کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو دنیا میں مومنوں اور کافروں کے درمیان انجام میں فرق ہے، اور قیامت کے دن مجرموں اور محرموں میں بالکل کھلم کھلا اور حتمی فرق ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ توحید اور یوم آخرت کے عقلی دلائل جو اللہ سامنے رکھ رہا ہے، روم کی فتح کے ساتھ ہی قرآن کی صداقت اور اس کی روشنی اور اس کی نشانی کھل کر بھی سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اور آخرت کے جو عقلی دلائل دیے ہیں، فرمایا وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہی ہے کہ تمہیں حقیر سی مٹی سے بنایا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، تمہارے لیے تمہارے درمیان دوستی ہو، مہربانی رکھتی ہے۔ بہت سی نشانی ہے تمہارے لیے اس میں، اور تمہارے لیے نشانیاں ہیں، قرآن میں نشانیاں ہیں دنیا میں بھی، کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں، تمہارے رنگوں، سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ نے کیسے ان سب کو مہربانی کے ساتھ تمہارے لیے سخر فرما دیا ہے، دیکھو تو صحیح کیسے یہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ ان کے بنانے والا اتنا مضبوط ہے کہ وہ تمہیں جب آواز نکالے گا تو تم اپنی قبروں سے ایک ہی دفعہ میں آواز نکالتے ہوئے باہر آ جاؤ گے۔ جب زمین آسمان اس کے فرما بردار ہے تو ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، یعنی زندگی اور موت، بیماری، صحت اور دوسرے معاملات زندگی بھی سب مخلوق اللہ کے فرما بردار ہیں۔ صرف اعمال میں انسان جو نافرمانی کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ خود اللہ نے انہیں اعمال میں آزادی دی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں جو چاہوں جیسے چاہوں اپنے حساب سے کر سکتا ہوں۔ ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ دینے کے فوائد بتائے گئے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ زکوٰۃ مال کا شر اور وبال دور کرنے کا ذریعہ ہے، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہنے کا ذریعہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے اعمالوں میں ہے کہ جو زکوٰۃ کو پورا ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور بات مانے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل کر دے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کے لیے بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، ان کی پہچان بتائی ہے، اور ان کا احسان بتایا کہ دیکھو تو صحیح میں نے تمہیں زندگی میں کیا کچھ عطا کیا ہے، اور یہ سب تمہارے لیے ہے، اور تم اس میں سے کیسے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تمہارے لیے بیویوں کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ نے تمہاری انسانی اپنی جان کی تخلیق کی ہے، تمہیں اللہ نے جوڑے جوڑے میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ سارا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دنیا کا رکھ کے دیا ہے،
تمہیں خاندانی اور معاشرتی اور ملن جلن کا، آپس میں رہنے کا، گھرداری کا جو ایک سسٹم پرووائڈ کیا ہے، یہ اللہ کے کرم سے ہی تو ہے۔ یہ سارے معاملات زندگی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہتر اور احسن طریقے سے دیے ہیں، یہ اللہ کے کتنے کرم میں سے ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے، اسی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کی کیئر کرتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی رحمت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈالا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے میاں اور بیوی کی باہمی محبت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیار کو، اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، علی الاعلان بتا دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دل میں محبت ہے تو اس کا ذکر کرنے اور اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت والی ہوں گی۔ ہم نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، محبت کرنے والی، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، اور زیادہ جس کے بچے زیادہ ہوں، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا شوہر اس کے ساتھ ناراض ہو تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی اور خوش نہ ہو جائیں۔ یعنی شوہر کی دلداری کرنے والی اور اس کو منا لینے والی، کیونکہ مردوں کے لیے باہر کی دنیا میں بہت سٹریس ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، کہ جس کے لیے انہیں گھر آ کر سکون چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی بد اخلاق ہو تو سکون غارت ہو جاتا ہے اور گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں عورت کو سمجھانا چاہیے، اور یہی چیزیں پھر محبت کو بڑھا دیتی ہیں۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد کو بھی تلقین کی ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرو۔ اگر اس کی کوئی ایک عادت تمہیں پسند نہیں ہے تو دوسری عادت پسند آ جائے گی۔ تو جو اچھی عادتیں ہیں ان پر نظر رکھو، اس کے ذریعے اپنے دل کو خوش رکھو۔ اس کے بعد آتا ہے زبان بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور رنگ بھی انسان کی پہچان ہے۔ کون سا انسان کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ سب کوالٹیز اس کو اس علاقے سے منسوب کر دیتی ہیں۔ پھر آتا ہے فاقم وجہک للدین حنیفہ، یہی فطرت الہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی دین انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس آیت سے ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بچہ فطرتاً اصل دین پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انبیاء کو بھی یہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شرک، شرک نہ کرنا، شرک سے دور رہنا۔ ان مشرکین سے پوچھئے کہ تم شرک کیوں کرتے ہو، تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خدا زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، ایسا نہیں کہتے، بلکہ ان کے پاس اس چیز کی دلیل کے سوا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہتے ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے۔ اب چونکہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم اپنے خاندان کے وقار کو، اپنے خاندانی باتوں کو چھوڑیں کیسے؟ جب انہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کا بنا ہوا خدا ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا، اس ٹائم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس ٹائم اللہ کو خالص ہو کے پکارتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ رزق میں اضافہ، آیت نمبر 39 اور 38 میں ہے، چاہتے ہو کہ رزق میں اضافہ ہو تو ان کا حق ادا کرو۔ کس کا حق؟
رزق کا حق ادا کرو۔ رزق کا کیا حق ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مساکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا 2 گنا ثواب ہے۔ ایک صدقے کا، دوسرا رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، تمہارا سامنا ہی نہیں کرتا، ملتا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتا، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں جو آپ کو پوچھے بھی نہ۔ زکوٰۃ بھی دینی ہو تو اللہ کے دیدار کی خاطر دیں کہ اللہ مجھے صرف تیرا چہرہ مقصود ہے، مجھے اور کچھ دنیاوی ریاکاری مقصود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، سبحان اللہ، ایک فرض ادا کرنے پر یہ اجر ہے، کئی گنا اجر ہے، اس اخلاص کے اعتبار سے جو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو تو صحیح، بچپن میں تم کتنے کمزور ہوتے ہو، پھر تمہیں جوانی ملتی ہے، پھر تم طاقتور ہو جاتے ہو، اور طاقت کے نشے میں تم کیا کچھ کر ڈالتے ہو، لیکن اللہ کی جو فطرت میں بنایا گیا ہے، تم اس طاقت کے بعد واپس پلٹو گے اور بڑھاپے میں انسان پھر سے بچہ بن جاتا ہے، وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اور اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کیا کمال ہے۔ انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کا جسم اس کو بتا رہا ہوتا ہے عمر کا کون سا رخ آ گیا ہے، جیسی غذا کھاتے ہو، جیسے ماحول میں رہتے ہو، جو معاملات تم کر رہے ہو، وہ سب تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کیسے اللہ نے تمہارے اتنے طاقتور جسم کو پھر سے کمزور کر دیا؟ وہی اللہ جس نے بچپن میں تمہیں کمزوری سے اٹھا کے طاقت دی تھی، اس نے پھر تمہیں طاقت سے کمزور کر دیا اور تمہارا بڑھاپا آ گیا۔ سورۃ اللقمان، سورہ لقمان مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورت عرب کے ایک دانا اور عقل مند شخص لقمان کے نام پر ہے۔ عربوں میں ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ان کی وہ نصیحتیں بیان کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اس سورت میں صاف طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں یہ لوگ جو گانا اور موسیقی کو ترجیح دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے اور مکہ والے لوگ اس پیغام کا انکار کرنے کے باوجود اس کی تاثیری سے انکاری نہیں تھے، تو کچھ لوگ قرآن کی اس تاثیر کو ختم کرنے اور لوگوں کو اس سے ہٹا کر دوسری طرف لگانے کے لیے باقاعدہ گانے والی لونڈیوں کا بندوبست کرتے، گلوکار لائے جاتے۔ یاد رکھیں اس دور میں جو گلوکار تھے وہ خاص ایک طبقہ تھا، ایک پیشہ تھا، اور وہ وہی لوگ ہوتے تھے جو غلام کی حیثیت رکھتے تھے، جو معزز لوگ نہیں تھے۔ یہ معزز لوگوں کا پیشہ بھی نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے لگتے یا قرآن سنانے کے لیے کہیں کھڑے ہوتے تو وہ لونڈیاں جن کو اس چیز پر پیسے دے کر بلایا جاتا تھا پہنچ جاتی اور گانے لگ جاتی تاکہ لوگ قرآن سے توجہ ہٹائیں اور گانے کی طرف آ جائیں۔ مفسر قرآن صالح دین یوسف فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان، آلات ساز و موسیقی اور ہر طرح کی وہ چیز جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول اور جنسی اور سنسنی خیز لٹریچرز، رسالے اور بے حیائی کے اخبارات، سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور جدید ترین ایجادات، ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر،
اور اس کے اوپر آنے والی فلمیں اور یہ تمام وہ چیزیں جو قرآن کے درمیان حائل ہو رہی ہوں بلا ضرورت، یہ سب کی سب جو ہیں یہ منع ہے۔ اب حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی، اور اس حکمت سے مراد عقل مندی اور دانائی تھی، طب نہیں ہے۔ جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید طب ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو عقل عطا کی، دانائی دی، طریقہ کار دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو شکر کرے گا بس اس کا شکر اس کی اپنی ذات کے لیے ہی ہے کہ وہ اپنی ذات کا ہی اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے اپنے فضل، اللہ کے فضل کا جو اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ یقیناً اللہ بہت بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے، عقل کے ساتھ فیصلے کرنے، سمجھ بوجھ، دور اندیشی۔ کئی دفعہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنی عقل کو کھو دیتا ہے، غصے میں بھی عقل کھو دیتا ہے، جلد بازی میں بھی عقل کھو دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ اس کو وہ اپنے اس اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اینگل اس کا صرف اس کو وہ چیز دکھاتا ہے جو وہ سمجھنا چاہتا ہے، لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو اس کو چاروں اطراف سے اس کا جائزہ لیتا ہے اس معاملے کا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اللہ عقل دے اور دانائی سے نوازا ہو، اس پر فرض بھی ہے کہ وہ اس نعمت عظمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی اس عقل اور دانائی سے دوسرے لوگوں کو بھی مستفید کرے، یعنی مشورے دے۔ آپ کے سامنے کوئی شخص غلط فیصلہ کر رہا ہو تو اس کو ضرور بتا دیا جائے کہ تمہارا یہ عمل تمہیں یہاں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک عقل مند اور دانائی شخص کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کو اس چیز پر توجہ دلا دے کہ تمہارا یہ عمل تمہیں نقصان دے سکتا ہے۔ اگر اس کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اس کے فیصلوں کا یہ نتیجہ نکلے گا، تو شاید وہ بندہ بڑے نقصان سے بچ جائے، اور انسان تو ہے ہی دوسروں کے لیے خیر کا باعث، تو کیوں نہ وہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے جو اللہ نے اس کو عام لوگوں سے زیادہ عطا کیا ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے فیصلے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت بہت ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا ڈیسیژن میکر ہے۔ اگر آپ کے اطراف میں بھی ایسے لوگ ہوں تو یقیناً ان سے فائدہ لے لینا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑے نقصان میں نہیں ڈالنا چاہیے اس خاطر کہ ہم کیوں اس سے پوچھیں، یا اس میں بخیلی نہ کریں۔ اور اسی طرح اچھا مشورہ دینے والا بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے بخیلی نہ کرے کہ میں اس کو اچھی بات کیوں بتا دوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اللہ کی اس شکرانے پر جو ان کو دانائی عطا کی گئی تھی، جو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عقل اور اس دانش مندی کی ایک علامت یہ بھی بتائی کہ انہوں نے کس انداز سے، کہاں سے شروع کیا یہ معاملہ دوسروں کو حکمت پہنچانے کا۔ فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، باز آ جاؤ۔ اور حضرت لقمان اپنے ہی بیٹے سے کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے اس کو کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک بنانا ہوتا ہے، شریک بنانا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ جب ہماری پریشانیاں، معاملات خراب ہونے لگیں تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، یہاں سے تعویذ مل جائے، یہاں سے یہ عمل ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے اس مشکل میں ڈالا ہے، اللہ ہی ہے جو اس مشکل سے نکالے گا۔ تو کئی دفعہ شرک بندہ ایسے معاملوں میں بھی کر بیٹھتا ہے جو پریشانی کے ہوتے ہیں
یہاں پریشانی کے ذہن پہ بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے جو پریشانی سے نکالے۔ صرف بتوں کو مان لینا ہی شرک نہیں ہے۔ شرک تو انسان اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اس سے بچتا رہے، اس سے بچنے کے اقدام کرتا رہے، سوچے زندگی کے ہر پہلو میں کہ یہ عمل میرا ظلم تو نہیں ہے، بڑا گناہ تو نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے اللہ کو ناراض تو نہیں کر بیٹھوں گا۔ کیونکہ یہ نصیحت حضرت لقمان کی اپنی بیٹے سے بھی ہو رہی ہے، وہ جو اس کو زندگی کے طریقے سکھا رہے ہیں، ان میں پہلا طریقہ یہ سکھایا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا نہ کرنا، چاہے زندگی میں کوئی بھی معاملہ تمہارا آ جائے۔ پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے حسن سلوک کرنا۔ دیکھو تو صحیح، تمہاری ماں نے کس کمزوری میں تمہیں اٹھا کے رکھا، تمہیں دودھ پلایا، تمہاری ماں نے تمہیں اٹھا کے رکھا، بچپن میں تمہیں کس قدر محبت اور اطمینان کے ساتھ اور خوب سارا جسے کہتے ہیں کہ شفقت کے ساتھ تمہیں پالا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ اب ان کا وقت جو بڑھاپے کا آیا ہے یا کمزوری کا آیا ہے، اب تم ان کو یہ چیز واپس کرو۔ دراصل اس دور میں مسلمان جو ہجرت حبشہ کی تیاری بھی کر رہے تھے، تو کافروں کو تو یہ بات معلوم تھی کہ ان کے قرآن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ عربی تو جانتے تھے، سنتے تھے، تو وہ آگے اپنے مسلمان بیٹوں ہی کو یا جو بیٹیاں یا جو بھی ان کے خاندان کا مسلمان ہوا، اس کو کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم مسلمان بھی ہوئے ہو تو تمہیں اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب یہ بڑا مشکل ہو رہا تھا بعض مسلمانوں کے لیے، والدین کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہجرت کا فیصلہ بھی مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے مقابلے میں اللہ خالق و مالک اور حقیقی ہے، اس لیے اس کا مقام بلند ہے۔ اگر والدین اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملے میں حسن سلوک رکھا جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو اس کے ساتھ کا حکم دیا، فرمایا اللہ کی جناب میں چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا اے میرے بیٹے، کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہوگی، کسی چٹائی میں چھپی بیٹھی ہو، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ اللہ بڑا باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ایمان کے بعد بندے کو بندے ہی کے فرائض بتائے جا رہے ہیں۔ ایمان کے بعد عبادت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اس مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بد اخلاقی نہ کرنا لوگوں کے ساتھ، کہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور بد اخلاقی سے پرہیز کرنا۔ یہاں پہ حضرت لقمان علیہ السلام کا انداز حکمت دیکھیے کہ اپنے ہی بیٹے کو کس قدر پیار سے، کس قدر شفقت بھرے انداز میں نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیہ یا بنیہ۔ اور کہاں سے شروع کیا؟ توحید سے۔ پتہ چلتا ہے بچوں کو توحید سکھانی چاہیے، اللہ کی پہچان دینی چاہیے، اللہ کے نام سکھانے چاہیے، اللہ کی صفات سکھانی چاہیے، دعا کرنا سکھائیں، ان کو بتائیں کہ تمہاری ہر ضرورت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جیسے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند کلمات سکھائے، جن میں یہ بھی تھا کہ جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ اللہ نے جو تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان دے تو نقصان نہیں دے سکتی۔ اس لیے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ لیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خوش ہو گئے، تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان پہ پہاڑوں جیسا بوجھ بھی آئے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی نقصان مجھے نہیں دے گا، اس کے دل میں تسلی ہوتی ہے،
اس کو سٹریس نہیں ہوتا. بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اس انداز سے سکھاؤ، اپنے ارد گرد والوں کو اس انداز سے بتاؤ کہ ان کا سٹریس ختم کرو. ان کی مشکلیں پڑ جاتی ہیں، ان کو بتاؤ کہ دائمی تو مشکل نہیں ہے، ہٹ ہی جانی ہے نا. اور ہر دفعہ جب یا بنیجا آ رہا ہے تو یہ پیار کا ایک ذریعہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. پھر انہیں اخلاق سکھانے چاہیے. نماز بھی آ گئی، صبر بھی آ گیا، نیکی کا حکم بھی آ گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب تکلیفیں پڑ جائیں تو بتایا کہ چوٹ لگ جائے، بیمار ہو جائیں، بخار ہو جائے تو ان کو بتانا چاہیے کہ زندگی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، صبر سے چلی جاتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اخلاق کی تعلیم دی. فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو. تم میں سے کوئی کسی کی بے پہ بے نہ کرے. یعنی اگر ایک نے سودا کیا ہے تو چپ کر جاؤ، ان دونوں کے سودے کو پورا ہونے دو. یہ بھی ایتھکس بتائے ہیں کہ تم جا کے اس کے سودے کے اوپر سودا نہ کر لو. آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کو نفع دینے والے بن جاؤ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کہا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کو ذلیل نہیں کرتا، نہ ہی اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے دراصل اللہ کی نگاہ میں وہ خود حقیر ہوتا ہے. ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو دوسرے مسلمان پر پوری طرح حرام ہے. پھر یہ کہ چال ڈھال، تربیت صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی ہے. صرف دنیا کمانے کے لیے اس کو ریڈی نہیں کرنا، اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ تمہارے اندر کا سکون کس میں رکھا ہے. اب تمہارا جو باہر کا سکون ہے وہ تمہارے ڈسپلن میں رکھا ہے. زندگی میں اخلاق ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ سب سکھانا بڑا ضروری ہے. تمہارا چیخم پکار، شور شرابہ، دوسروں کو غصہ کر کے دکھانا، بچے تو وہی کر رہے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی سکھانے کی چیز آئی ہے کہ اپنے منہ کو پھلا پھلا کے غصے نہ کرو. ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کو آج دبائیں گے تو دب ہی جائے گا. فرمایا آہستہ آواز، نرمی والی آواز رکھو، چیخم پکار والی آواز نہ رکھا کرو. دوسرا بھی سمجھے کہ اس کی بچپن کی تربیت ہے. اللہ نے بری آوازوں میں چیخنے چلانے والی آوازوں کو کہا ہے گدھے کی آوازیں، گدھے کی چنگاڑ. اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس انداز کو ہی ناپسند کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق، فرمایا وہ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، اور اللہ کے نبی برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر کے ہی دیتے تھے. اب جتنی تمہارے پہ ظاہری نعمتیں بھی اللہ نے دی ہیں، تندرستی ہے، مال ہے، دولت ہے، گھر بار ہے، اولاد ہے، اور باطنی نعمتیں کیا ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے. اسی طرح دل کے اندر کا چین اور سکون جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، وہ تمام ان حکمتوں میں چھپا ہوا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں قرآن کی پیروی ہے، ان حکمتوں اور ان نصیحتوں کو قبول کرنا ہے، صابر شاکر بننے کے لیے ہے، غور و فکر کرنے کے لیے ہے، شیطان کے وسوسوں سے، اپنے خیالات سے، ان دھوکوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم سورۃ السجدہ شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھایا کرتے تھے. اس صورت میں ہمیں مختلف اوقات میں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور فرشتے جس طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں آتے جاتے ہیں، اگر انسان کو اس طرح آنا جانا پڑے تو کروڑوں سال اس کو لگ جائیں. وہ اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا.
یہ تو محض اللہ کا فضل ہے۔ آیت نمبر 9 میں آتا ہے یعنی تم اپنی جسمانی قوتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے اپنے بدن کی عافیت مانگنی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن میں عافیت دے۔ اللہم عافنی فی سماعی، اے اللہ میری سماعت میں عافیت دے۔ اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری بصارت میں بھی عافیت عطا فرما۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح بدنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم اپنے جسم سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی دنیا کے کام کاج بھی کریں اور آخرت کے لیے بھی نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ جب انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی تو انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نماز روزے بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ کسی کی خدمت کرنا تو دور کی بات، انسان کی جسمانی کمزوری ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے اپنے روزمرہ کے کام کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس کے اہتمام کے لیے صبح و شام کے اذکار زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما وارثا منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثاری، اے اللہ مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے، یعنی میں مر بھی جاؤں تو ان کے ذریعے جو میں نے کام کیے ہوں وہ بعد میں بھی صدقہ جاریہ بنے، اسی طرح یہ میری زندگی تک انہیں باقی رکھ، اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے، یعنی میں اپنے معاملے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو طے ہے کہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم سب کا جہاں کنی کا وقت آنا ہے، تو جب جہاں کنی کا وقت ہو اور تمام اعضاء انسان کے جو ہیں وہ اس کے سلامت ہوں اور انسان اپنے آپ کو اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کر رہا ہو، کتنی بہترین کام ہے، کتنا بہترین کام، عزت کے ساتھ شفٹ ہو رہا ہے۔ پھر یہاں پر کچھ صفات بتائی گئی ہیں مومنوں کی، وہ جسمانی لذتوں اور مال پر اللہ کے قریب کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی نیند بھی قربان کر دیتے ہیں، بستروں سے اٹھ کے نوافل پڑھ رہے ہیں، اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں کتنی پیاری ہیں، نیند قربان کرنا، مال قربان کرنا، ان سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارے تو نوافل ادا کرے رات کے اس پہر میں جب سارے سو رہے ہوں، اور وہ بہترین تہجد ہے۔ اپنے ہی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو اللہ کے راستے میں لگائے، تجارت کرے اللہ سے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو ہر بات کو جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال اللہ سے کرتے رہنا چاہیے، جو جنت کا اعلیٰ اور افضل ترین حصہ ہے۔ دعا کرتے رہیں اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، اور یہی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی اس دعا کا خاص سے خاص اہتمام کیجیے۔ اس کے بعد ہم سورۃ الاحزاب شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب یہ مدنی سورت ہے۔ مدینہ میں 5 ہجری کو یہودیوں نے پورے عرب قبائل میں ایک مہم چلائی کہ سب مل کر مدینے پر حملہ کریں اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ تمام بڑے قبائل مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے یہود کی آواز پر لبیک کہا اور سب نے مل کر مدینے پہ حملہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سسٹم جو ان کے ارد گرد اطلاعات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا تشکیل دیا ہوا تھا، اس سے اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ پورے عرب کا مقابلہ کرنا مدینہ کے چند ہزار نفوس کے لیے مشکل تھا، اس لیے ان سے لڑنے کے بجائے انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے پلاننگ کی گئی۔ مدینہ کا جائزہ لیا گیا کہ ایک طرف بہت زیادہ باغات، دوسری طرف کی زمین پتھروں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ ان 3 اطراف سے اتنے بڑے لشکر کا حملہ کرنا ناممکن نہیں تھا۔ باقی صرف ایک طرف تھی جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاف زمین پر خندق کھود کر لشکر کو روکنے کی پلاننگ کی۔
زمین کو اتنے گہرے اور اتنا چوڑا کھود کر ایک نہر بنا دی گئی کہ انسان گھوڑا بھی دوڑ کر اس کو کراس نہیں کر سکتا، اور نہر سے نکلنے والی مٹی مسلمانوں نے اپنی طرف جمع کر لی تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے مورچے کا کام بھی کریں اور مشرکین اسے ڈال کر خندق کو کراس نہ کر سکیں۔ جب دشمن مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس عزم کے ساتھ مدینہ میں وارد ہوئے تو خندق دیکھ کر دانت پیستے رہ گئے۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہود کو ساتھ ملا لیں، انہیں کہیں کہ وہ اندر سے مسلمانوں کے ساتھ حملہ کر دیں۔ جب مسلمان ان کی طرف توجہ ہوں گے تو ہم خندق کو پار کر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور پیچھے سے ہم بھی مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کو دونوں طرف سے پیس کے رکھ دیں گے۔ یہودی تو پہلے ہی مسلمانوں سے خار کھاتے تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اندر سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر ایک کافر سردار مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے مشرکین اور یہود کو ایک دوسرے کے لیے پلاننگ کروا کے ان کی یہ جو پلاننگ تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف دیں گے وہ ختم ہو گئی، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہی خلاف کر دیا گیا۔ اب یہاں پر آتا ہے کہ اس موقع غزوہ خندق پر منافقین نے یہودیوں کو جنگ پہ آمادہ کرنے اور مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے میں بھرپور محنت کی، کیونکہ منافقین تو الگ سے ہی جماعت تھی نا، یہودی تو وہاں ایک قوم تھی۔ منافقین تو وہی تھے کہ نہ گھر کے تھے نہ گھاٹ کے تھے، تو وہ تو چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے حصے میں تکلیف آئے، تو انہوں نے یہودیوں کو بڑا محنت کی ان کے ساتھ، اور یہودیوں کو تیار کرتے رہے کہ جیسے تمہیں کہا جا رہا ہے مشرکین سے تم لڑو مسلمانوں سے۔ اب یہاں پر مومنوں کا اس ٹائم کیا کردار تھا؟ مومنوں کا کردار اللہ بتاتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے لشکر دیکھا تو انہوں نے وہی کہا جس کا اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کیا، اور اس چیز نے ایمان اور فرمانبرداری میں ان کو زیادہ کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ سارے معاملات جو وقفے سے ہوتے رہے، مشرکین کی قوم واپس کب پلٹی؟ اللہ نے فضل کیا، مسلمانوں کی جمع مردی کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام عرب قبیلوں کا مجموعی لشکر اپنا کوئی ایک مقصد بھی حاصل نہیں کر سکا، اور وہیں سے ناکام واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد کا جو غزوہ ہوا وہ ہے غزوہ بنو قریظہ، جن یہود نے مشرکین سے مل کر مسلمانوں کے خلاف مدینے کے اندر کا پروگرام بنایا تھا جنگ کرنے کا، اب ان کے ساتھ معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو غداری کا سبق سکھانے کا حکم جاری کر دیا۔ تمام صحابہ کرام تھکاوٹ کے باوجود ہتھیار اٹھا کے کھڑے ہو گئے، بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہود نے مرعوب ہو گئے اور کہنے لگے ہم اس شرط پر ہتھیار ڈالنے پر تیار ہیں کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں بھی سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب جن کی مدد کی گئی تھی ان کے قلعوں سے ان کو اتار دیا، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، وہ بری طرح سے مسلمانوں سے مغلوب ہو گئے۔ کیسے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے تمام اموال کو ضبط کر لیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے، اور تمام جوان مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کوئی ذاتی انتقام اور داخلی غصے کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ یہ فیصلہ بین الاقوامی جنگی اصولوں کے مطابق تھا۔ لہٰذا اس فیصلے کو فریقین نے قبول کیا اور مدینہ ہمیشہ کے لیے یہود سے پاک ہو گیا۔ اس صورت میں ان حالات پر تبصرہ ہے، اور چونکہ مشرکین کا مدینہ پر یہ آخری حملہ تھا
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرب کا آپ پر آخری حملہ ہے، اب ہم ان پر حملہ کرنے اور ان کے علاقوں میں جایا کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد کبھی کسی دشمن نے غزوہ خندق کے بعد کبھی کسی دشمن نے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرت کی اصلاح کے اصول بیان کیے۔ اگلے سپارے میں تمام معاشرتی اصولوں کو یکجا کر کے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔